بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت قائد اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت خنجر اعلی حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں 100 افکار رضا سیمینار کا انعقاد کروں گا، اور ان میں سے الحمدللہ اب تک 30 افکار رضا سیمینار منعقد ہو چکے ہیں، اور جو رات گزری ہے یہ 30واں افکار رضا سیمینار تھا جس کا انعقاد کیا گیا، جس میں امام جلالی زیدہ شرف ہو نے بڑا ہی تحقیقی مقالہ پیش کیا ہے، جس پہ میں تمام غیور عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور ان سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ حضرت قائد اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت دامت برکاتہم القدسیہ کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ انہیں درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، اور اسی طرح وہ افکار رضا کو عام کرتے رہیں۔ اور اسی طرح آپ اس بات سے بھی بخوبی آگاہ و واقف ہیں کہ 7 دسمبر کو شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری نے اپنے استانہ عالیہ دلہ والا شریف پہ فریقین کی جانب سے جو ان کے نمائندگان کو مدعو کیا تھا، جن میں الحمدللہ مفتی با کردار مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری نعمانی جلالی زیدہ شرف ہو کے نمائندگان وفد کی صورت میں وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لحاظ سے جو سب سے پہلی شرط رکھی گئی تھی کہ ڈاکٹر مفتی زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرف ہو اگر قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو کی طرف سے بطور مناظر آنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے لکھوا کر کے لائیں، جو کہ الحمدللہ مفتی صاحب کے نمائندگان نے وہ لیٹر پیڈ اصل پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کو پیش کیا، لیکن جو فریق مخالف تھا اس کی طرف سے جو بنیادی شرط تھی وہ بھی پوری نہ کی گئی، کہ جو ان پر مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرف ہو نے لگائی تھی کہ آپ بھی پیر سید عرفان شاہ صاحب سے لکھوا کر کے لائیں کہ میں ان کا منتخب کردہ نمائندہ ہوں، مناظر ہوں، میری شکست ان کی شکست ہوگی اور میری فتح ان کی فتح ہوگی۔ تو اس فریق مخالف نے یہ بنیادی شرط بھی پوری نہ کی، جس پر پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری نے کہا کہ دوبارہ میں دونوں فریقین کو بلاؤں گا اور دوبارہ سے شرائط طے کی جائے گی۔ اور پھر پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری نے وہاں پر جو گفتگو کی، جو کردار ادا کیا، یقیناً وہ قابل تحسین ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اخلاص کے ساتھ اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہی اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے اور اتفاق و اتحاد کے لیے اسی طرح ہی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ تو پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری نے یہ کہا تھا کہ جب تک مناظرہ نہیں ہو جاتا تو فریقین کی جانب سے کوئی ویڈیو، کوئی تصویر وغیرہ وائرل نہیں کی جائے گی اور کوئی کلپ وغیرہ نہیں دیا جائے گا، اور دونوں فریقین کے مابین انہوں نے جو گفتگو کی خود ہی انہوں نے اپنا کلپ ریکارڈ کروایا، وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ لیکن حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ فریق مخالف مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کہ جنہوں نے پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کو خود ہی منتظم، خود ہی ثالث میں مقرر کیا، اور پھر جب انہوں نے جانبین کے مابین اپنا ایک کردار ادا کیا اور خود انہوں نے اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی، میں اس میں غیر جانبدار ہو کر اپنا کردار ادا کروں گا، لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ میری بات پر اعتماد کریں، اور جو میں نے تمہارے ساتھ بات کی ہے اس کے ساتھ تمہیں بھی پورا میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب نے اپنے ہی منتخب کردہ منتظم اور اپنے منتخب کردہ ثالث کے ساتھ کیے گئے وعدے کا بھی کوئی پاس نہ رکھا، کہ 7 دسمبر کو جب مفتی محمد جمیل احمد صدیقی صاحب اپنے گھر تشریف لے گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو انہوں نے اکیلے میں بیٹھ کر کہ ابھی تک جو قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی زیدہ شرف ہو کا وفد ابھی تک نہیں پہنچا تھا، ان کے پہنچنے سے قبل ہی مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب نے جو 2-4 پکچرز بنائی تھی ان کو اپلوڈ کر کے تحریر لکھی کہ جی مفتی زید محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرف ہو سامنے نہیں آئے، وہ بھاگ گئے ہیں۔ حالانکہ بات بڑی یہ صاف اور واضح ہے، یہ دن طے تھا شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے یہ دن طے نہیں تھا،
لیکن مفتی صاحب چونکہ وہ جشن فتح منانے کے اور فتح مبین منانے کے شوق اور خواب دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر شرائط مناظرہ کے دن کو ہی مناظرے کا دن بزام خیش قرار دے کر اس پر جشن منانے کی اور پھر فتح مبین منانے کی انہوں نے باتیں کی، خواب دیکھے. لیکن الحمدللہ اب تک ہم خاموش ہیں. ہماری طرف سے کوئی ویڈیو، کوئی پکچر اپلوڈ نہیں کی گئی. یعنی اس شرائط مناظرہ کے دوران جو گفتگو ہوئی، کون بھاگا، کس نے کیا، کسی طرح کی ہماری طرف سے اب تک کوئی اس طرح کی چیز وائرل نہیں کی گئی. کیونکہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا، ہم اس وعدے کا پاس رکھ رہے ہیں. ہم وہ وعدہ نبھائیں گے. ہم گفتار کے غازی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم کردار کے غازی ہیں. ہمیں سستی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں بناوٹی جو فتح ہے وہ نہیں چاہیے. ہم اہل سنت کا مفاد چاہتے ہیں. اس لیے میں پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ حضور والا آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا، قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرف سے آپ کی بات ہوئی، بڑی آپ نے خوبصورت ان سے گفتگو کی ہے اور آپ نے جو یقین دہانی کروائی ہے، ہمیں اس پر پورا یقین ہے. ہم خاموش رہیں گے، ہم نہیں بولیں گے جب تک کہ آپ جو آگے والا مرحلہ ہے اس کا اعلان نہیں کرتے. شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے آپ اس فریق کو نہیں بلاتے اور ہمیں نہیں بلاتے. شرائط مناظرہ جس دن تک طے نہیں ہوتی اور مناظرہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم نہیں بولیں گے، کیونکہ ہم نے آپ سے زبان کی ہے، آپ سے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے. اور آخر میں عوام اہل سنت کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ آپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا فرمائے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور آپ سب کے سامنے سب کچھ نکھر کر یہ واضح اور عیاں ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہر وقت ہمت کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.